السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان ناول عشق ذات از بلوشہ صافی قسط نمبر 8۔ صہیب نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ مسکان کی خوشبو کو محسوس کرتا اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آئی لو یو مسکان، اس نے مسکان کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ایک ہاتھ سے مسکان کا ہاتھ تھامے دوسرا اس کے بازو پہ رکھے صہیب نے اس کے کان میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ صہیب نے چہرہ پیچھے کر کے دے مسکان کی بند آنکھوں کو دیکھا اور ایک دفعہ پھر گویا ہوا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھ پہ بھروسہ رکھو مسکان، میں تمہارا اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا۔ وہ بہت نرم لہجے میں رک رک کر بول رہا تھا۔ جب وہ بول رہا تھا مسکان کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہوئیں۔ مسکان نے اپنی آنکھیں کھولی اور صہیب کو دیکھنے لگی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ مسکان کو اس کے پرفیوم کی مسلسل خوشبو اپنے نتھوں میں بستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا تمہیں ہیر رانجھا لیلا مجنوں کی طرح جوڑی نہیں بنانی، زندگی بھر کا ساتھی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ساتھی تم مجھے چنو۔ مسکان اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ بنا پلک چپکائے اسے دیکھ رہا تھا اور اپنے احساسات بیان کر رہا تھا۔ مسکان نے شرما کے نظریں جھکا لی اور اس کی دھڑکن اور سانس نارمل ہونے لگی۔ تم نہیں کہو گی؟ اس نے شرارتی انداز میں ابرو جھکائے۔ کیا؟ اس نے خاموشی توڑی اور حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے مسکرا کے کہا۔ اتنے قریب سے مسکان کو اس کا ڈمپل اور بھی دلکش اور حسین لگا۔ کان نہیں کہوں گی، اس نے ایک جھٹکے سے صہیب کو خود سے پرے کیا۔ ارے! صہیب لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بہت برے ہو تم، کتنا ڈر گئی تھی میں، رونے والی ہو گئی تھی۔ اس نے سارا غصہ نکالا اور غصے میں صہیب کو آپ کے بجائے تم مخاطب کیا۔ سوری، میں تو بس تنگ کر رہا تھا۔ اس نے معصومانہ انداز میں معذرت کی۔ ویسے تمہیں کیا لگا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ صہیب نے ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تمہارا تو معلوم نہیں، لیکن 2 منٹ اور تنگ کرتے تو میں تمہارا گلا ضرور دبا دیتی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ہاتھ صہیب کے گلے تک اٹھایا اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ صہیب نے اس کی بات پر زوردار قہقہا لگایا۔ کوشش کے باوجود اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ مسکان کا اسے یوں ہنستے دیکھ کر اور پارا چڑھنے لگا۔ جاؤ، نہیں بولتی میں تم سے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ کوریڈور سے باہر نکل آئی۔ اچھا، سوری، میں صرف تنگ کر رہا تھا۔ اس نے مسکان کا بازو تھام کر اسے روکا۔ اچھا لو پانی پیو۔ اس کا تیش کم کرنے کے لیے صہیب نے کوریڈور کے کونے میں پڑے ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کے مسکان کو دی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر غصے سے صہیب کو گھورتی پانی پینے لگی اور اچانک سر جھکائے خود بھی ہنسنے لگی۔ لیکن سیریسلی، اتنی انسیکیورٹی، اتنی بے اعتمادی، اتنا ڈرتی ہو مجھ سے؟ صہیب نے شاک کے عالم میں افسوس سے سر جھٹکا۔ اسے مسکان سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ نہیں ڈرتی تو نہیں ہوں، ایسا پہلے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایک تو ایسے گھر سے نکلنے پر گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے آپ کا ایسا اظہار محبت، میں تو حیبت زدہ ہو گئی۔ اس نے اپنی تشویش کی وضاحت کی۔ ویسے کیسا لگا میرا اظہار محبت؟ وہ چلتا ہوا قریب گیا اور کرسی نزدیک کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بہت خوفناک، اس نے اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے کہا۔ صہیب ایک دفعہ پھر اس کی بات پر کھل کر ہنسا۔ مجھے لگا تم کہو گی بہت رومانٹک، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں تو اس میں رومانٹک کیا تھا؟ اب بدلے میں مسکان سے تنگ کر رہی تھی۔ بتاؤ کیا رومانٹک تھا؟ وہ اس کے قریب ہوا، چہرہ مسکان کے سامنے کیا تو وہ ہڑبڑا کر سیٹ سے اٹھ گئی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چلیں؟ اسے اچانک صہیب سے بہت شرم آنے لگی۔ اس کا چہرہ بلش کرنے لگا اور وہ صہیب سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ پیٹ میں تتلیاں اڑتی محسوس ہوئیں۔ صہیب ہنستا ہوا اٹھا اور اس کے سامنے آیا۔ ابھی تو کہا مجھ سے انسیکیور نہیں ہو اور اب پھر نظریں چڑھا رہی ہو؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا والٹ نکالا اور میز پر پیسے رکھتا
کرتا آگے چلنے لگا۔ نہیں زہیب، انسیکیور نہیں ہوں، واقعی دیر ہو رہی ہے، امی بہت ڈانٹیں گی۔ اس نے زہیب کے موڈ کا جائزہ لے کر دھیمے لہجے میں کہا، جانتا ہوں، چلو چلتے ہیں۔ اس نے رک کر سنجیدگی سے کہا اور مسکان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس دفعہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے مسکان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی جانب چلنے لگی۔ آتے ہوئے وہ جس کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، اب جاتے ہوئے اس طرح پوری طرح ختم ہو گیا تھا۔ یہ زہیب کی اظہار محبت کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ کے لمس میں تحفظ کا احساس؟ اسے زہیب پر بہت ناز ہوا اور اپنی قسمت پر رشک آیا۔ اسے دل سے خوشی ہوئی۔ اس نے اپنی اطمینان بخش زندگی پر شکر ادا کیا۔ زہیب اس وقت ہوٹل کے مینیجر سے مصافحہ کرتا الوداعی کلمات کہہ رہا تھا اور وہ ہونٹوں پر ہلکی مسکان سجائے صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ کار میں بیٹھے ہوئے اس نے زہیب کو مخاطب کیا۔ آف کورس ڈیئر، کہو، ایک نہیں 100 باتیں کہو، اس نے کار چلاتے ہوئے خوشگوار انداز میں کہا۔ وہ کبھی سامنے سڑک کو دیکھتا، کبھی مسکان کو۔ آپ کا یہ ڈمپل مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کتنا فاصلہ طے کیا، گھر کب پہنچے گا؟ وہ اس سب سے بے خبر و مسلسل زہیب کو دیکھ رہی تھی۔ زہیب اس کی بات سے محظوظ ہو کر اسے پھر چھیڑنے لگا۔ تو صرف ڈمپل اچھا لگتا ہے، میں نہیں۔ نہیں، آپ بھی اچھے لگتے ہو۔ تو صرف اچھا لگتا ہوں، پسند نہیں ہوں۔ وہ سفر سے پورا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پسند ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مسکان نے اب نظریں ونڈ اسکرین کے باہر سیدھی لمبی سڑک پر جما دی۔ اچھا، اوکے، تو صرف پسند ہو، پیار نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں مسکان کو دیکھنے لگا۔ وہ نہیں بتاؤں گی، اس نے مسکراہٹ دبائے ہوئے جعلی خفگی سے کہا۔ یہ قاتلانہ نخرے! اس نے ایسا کہتے ہوئے ایک آہ بھری اور مسکان اسے دیکھتے دل کھول کے ہنسی۔ شہر میں داخل ہو کے وہ کسی پوائنٹ پر آئس کریم کھانے رکے اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ مسکان کے گلی سے کچھ پیچھے اس نے کار روک دی۔ وہ الوداع کرتی کار سے اتری اور آس پاس دیکھتی تیز قدموں سے چلتی اپنی گلی میں در آئی۔ زہیب تب تک وہیں رکا اسے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر وہ کار کو گھماتا ہوا اپنے گھر کے راستے لے آیا۔ وہ اپنے اوپر دعائیں پڑھ کر پھونکتی لان کے راستے کچن کے کھڑکی پر آئی اور وہاں سے لاؤنج میں جاکا تو دیکھا بابا اور امی صوفے پر بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ پتہ نہیں امی نے بابا سے کیا کہا ہوگا، بندر کیسے جاؤں؟ وہ سرد ہو جاتی، پریشانی میں سوچنے لگی۔ اسے ایک ترکیب سوچی۔ مسکان لاؤنج کے دروازے پر آئی اور جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں دبے قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ بابا کی اس طرف پشت تھی لیکن امی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ امی کی پرواہ کیے بنا آواز کیے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ بالائی منزل میں اسے چاچو کچن میں نظر آئے۔ السلام علیکم چاچو۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ وعلیکم السلام مسکان، کیسی ہو؟ انہوں نے پتیلی میں پانی بھرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک چاچو، ستارہ گھر پر ہیں؟ اس نے چاچو کو اکیلے کام کرتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ تو اپنی ماں کے ساتھ مارکیٹ تک گئی ہے، کومل کی دعوت کرنی ہے نا، تو وہ اسی کی تیاری میں لگی ہے۔ وہ اب پتیلی کو چولہے پر رکھ کر چائے کے اجزا نکال رہی تھی۔ اوہ ہاں، بتایا تھا اس نے۔ میم چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ نہیں شکریہ بیٹا، میں بنا لوں گا، تم بھی پیو گی؟ انہوں نے ابلتے ہوئے پانی میں چائے کی پتی ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں چاچو، میں بس نیچے جاؤں گی، ستارہ آ جائے پھر آتی ہوں۔ وہ سر کو خم دیتی واپس پلٹی اور سیڑھیوں کے سرے سے اپنے گھر کے لاؤنج میں دیکھا۔ وہ اب خالی تھا۔ بابا وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان بچی 100 لاکھ ہو پائے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھے کہا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سہمے ہوئے سے دروازہ کھولا تو نائلہ بیگم ماتھے پر شکن لیے کچھ بڑبڑاتی اندر آئی۔ مرواؤ گی ایک دن کسی، اتنی دیر کرتے ہیں، اور فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ انہوں نے اندر آتے ہی دانت پیستے ہوئے مسکان کو ڈانٹ لگا دی۔ سوری امی، دیر ہو گئی۔ موبائل سائلنٹ پر تھا، اسے شرمندگی ہوئی۔ ہمیشہ کام کے وقت تیرا موبائل سائلنٹ پر ہوتا ہے، رکھا ہی کیوں ہے پھر؟ وہ اب مسکان کے بیڈ پر بیٹھی اپنی پریشانی ظاہر کر رہی تھی۔ آئندہ دھیان رکھوں گی۔ بابا کب آئیں گے؟ مسکان چلتی ہوئی
پاس آئی اور امی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ تو لنچ پر ہی آ گئے تھے۔ حارث صاحب چونکہ ریٹائرڈ تھے تو دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں وقت گزارتے اور کبھی اگر کوئی دلچسپ سرگرمی پیش ہوتی تو شام تک وہیں رہتے۔ بابا نے میرا پوچھا تھا کیا؟ اس نے فکرمندی سے کہا۔ پوچھا تو تھا، میں نے کہا تیرے سر میں درد ہے، سو رہی ہو، ڈسٹرب نہ کریں تمہیں، لیکن آئندہ میں تمہیں کہیں اکیلے جانے کی اجازت نہیں دوں گی، یہ سن لو۔ انہوں نے سنجیدگی سے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے میری پیاری امی، اس نے پیار سے کہا اور امی کے گرد بازو ہلک کیے۔ پرے ہٹو، اور اس سے پہلے کہ تیرے بابا کو شک ہو جائے جلدی سے باہر آ جا۔ وہ مسکان کے بازو پیچھے کرتی سی ہدایت دے کر باہر نکل گئی۔ مسکان بین کے پیچھے اٹھی اور امی کے نکلتے ہی پھر سے دروازے لاک کیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنے چہرے پر آتی لٹوں کو سنوارنے لگی۔ اسے زہیب کا چھوا یاد آیا، اسے شرم محسوس ہوئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے ہٹ گئی۔ جس اظہار محبت کے انداز کو تھوڑی دیر پہلے وہ خوفناک تشہیر کر کے آئی تھی، اب اسے واقعی رومانٹک لگ رہا تھا۔ زہیب کے اطراف کو یاد کرتے وہ بازو ہوا میں پھیلائے جم گئی اور اپنے آپ کو اوندھے منہ بیڈ پہ ڈال دیا۔ کچھ پل اپنے خیالات میں مگن لیٹی رہی۔ لاؤنج میں سے بابا کی آواز آتی سن کر اسے امی کی ہدایت یاد آئی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلی گئی۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon.